اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسمانی کتابیں اور کتنے صحائف نازل فرمائے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اور صحائف کن پیغمبروں پر نازل فرمائے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں کس بابرکت مہینے میں نازل ہوئیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانی کتابوں کے الفاظ کی معنی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں کون سی کتاب موجود ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر کون سے حقوق لاگو ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں جانتے تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں تمام آگاہی دیں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ تو آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اسلام کا تیسرا عقیدہ، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹل آسمانی کتابیں اور کتنے صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ صحیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ صحیفہ رسالہ یا کسی چھوٹی سی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ صحیفے کی جمع ہے صحف، جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ میں مذکور ہے فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 صحیفے کن پیغمبروں پر نازل فرمائے؟ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام۔ 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے۔ تو 50 اور 30 80 بنتے ہیں، 80 اور 10 90، 90 اور 10 100 بنتے ہیں۔ تو یہ 100 صحیفے ہیں جو ان پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد 4 آسمانی کتابیں ہیں جن کا ذکر ہم بعد میں کرتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے توریت کے حوالے سے۔ توریت وہ کتاب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی، جس کو ہیبریو کہا جاتا ہے۔ ہیبریو یعنی عبرانی۔ توریت کی جو معنی ہے وہ ہے لا اور ٹیچنگس، یعنی قانون یا تعلیم و تدریس۔ اور توریت عیسائیوں کے نزدیک اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے ہے۔ توریت اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دی، اور جو بات ان کو پسند آتی وہ لکھ دیتے، اور اللہ کی باتوں کو جو ان کا اصل متن ہوتا ان کو وہ مٹا دیتے، اس میں رد و بدل کر دیتے۔ اس کے بعد ہے زبور۔ زبور جو ہے وہ بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے بک آف سام، یعنی حمد و ثنا کی کتاب۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کتاب کو 70 آوازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ انجیل
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اور انجیل کی معنی ہے خوشخبری، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے گوسپل۔ انجیل اس وقت جو ہیں 104 کی تعداد میں موجود ہیں، جس میں سے 4 انجیل جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو انجیل ہے وہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر ان کی کتاب زیادہ تر پڑھی جاتی ہے تو پھر ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کون سی انجیل جو ہے وہ زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربک زبان میں نازل ہوئی، اور جس کی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، a book which is read again and again۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ یہ آسمانی کتابیں کس مہینے میں نازل ہوئیں۔ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ توریت 2 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور زبور کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ یہ 12 یا 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل کے حوالے سے روایت ہے کہ یہ 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوئی۔ تو شب قدر کے حوالے سے 2 روایات ہیں، تو ایک تو روایت یہ ہے کہ یہ 25 تاریخ کو نازل ہوئی، اور زیادہ تر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ 27 رمضان کو نازل ہوئی۔ اس کے بعد ٹاپک ہے قرآن مجید کی چند خوبیاں۔ قرآن مجید کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں۔ قرآن مجید کی خوبیوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ قرآن مجید اس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جبکہ باقی دیگر کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے، اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا کہ بھائی میں آپ کے پاس کتاب بھیج رہا ہوں، ابھی آپ اس کو اپناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یا اپنی من مانی کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ لوگ اس کی کیا حالت کرتے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے ان کو کتابیں دی اور حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو لوگوں نے ان میں تحریف کر دی، توریت کو اپنی اصلی حالت میں نہیں چھوڑا، زبور کو نہیں چھوڑا، انجیل کو نہیں چھوڑا، تو وہ ابھی تینوں کتابیں موجود اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لازمی تھا، وہ اس لیے لازمی تھا کیونکہ ان تینوں کے بعد تو باقی امتیں آنے والی تھیں، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد اور قرآن مجید کے بعد کوئی بھی امت آنے والی نہیں ہے۔ تو اگر قرآن مجید بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہ ہو تو پھر کون سی کتاب ہوگی جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اللہ پاک سورۃ الحجر میں فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی قرآن مجید کو ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اس کی بالکل اچھے طریقے سے حفاظت کی گئی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اپنے اصلی نام کے علاوہ اس کے 55 جو نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ انفرادی اور اجتماعی کتاب ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی انفرادی زندگی پر اس کو لاگو کرنا چاہے تو یہ اس فرد کے لیے بھی ہے، کوئی اجتماعی زندگی پر اس کو اپنانا چاہتا ہے تو یہ اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہے۔
जैसे कि कुरान मजीद एक समंदर है, फिर हमारी मर्जी है कि हम उससे एक बूंद लेते हैं या पूरा समंदर लेते हैं। तो ये कुरान मजीद की खूबियां हैं। इसके बाद टॉपिक है कि कुरान मजीद के हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया और कुरान मजीद इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है, तो इसके फिर हमारे ऊपर कुछ हुकूक लागू होते हैं। सबसे पहला हक यह है कि जब भी हम कुरान मजीद को उठाएं तो बावुज़ू होकर उठाएं, इसकी बाकायदा तिलावत करें, कुरान मजीद में गौर व फिक्र करें, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें और कुरान मजीद पर अमल करें और कुरान मजीद की तालीम को आम करें। ये 6 हुकूक हैं जो कि कुरान मजीद के हमारे ऊपर लागू होते हैं। इन कुरान मजीद के हुकूक पर अमल करें और कुरान मजीद के हक अदा करने की पूरी कोशिश करें। ये था आज का हमारा लेक्चर आसमानी किताबों के बारे में। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।